اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی وسعت اور رحمت کس قدر بے شمار ہے۔ احادیث کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھیں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی درج فرما لیتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو اپنے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر انسان صرف برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی لکھ لیتا ہے، اور برائی کا ارادہ کر کے عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو اور ان الفاظوں پر غور کرو۔ اس حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے مگر عملاً اس کی تکمیل سے قاصر رہے تو محض ارادے ہی کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر کے عملاً اسے انجام دے لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور عملاً انجام نہ دے تو یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی درج کی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد عملاً برائی کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی یا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ نیکی تو صرف ارادہ کرنے ہی سے لکھ جاتی ہے، اور برائی جب تک عملاً سرزد نہ ہو لکھی نہیں جاتی، بلکہ اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے شعوری طور پر ترک کرے اور چھوڑ دے تو یہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے، پھر یہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اس پر برکت و اضافے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ عامل میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور نیکی کا محل جس قدر موضوع تر ہوتا ہے، اس کے ثواب میں اسی لحاظ سے اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا اسے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جو شخص برائی کا مرتکب ہو اسے صرف ایک ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ ولا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ اور جو شخص نیکی کر کے آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو برائی کر کے آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف ان کے اعمال ہی کا بدلہ ملے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی اسلام سے پہلے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے حق میں ثابت رہتی ہیں، اور جس قدر گناہ اس نے سرزد ہوئے ہوں وہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد والی زندگی کا حساب ہوتا ہے، اور نیکی کا جزا کم از کم 10 گنا ہوتی ہے، اور اس میں 700 گنا تک اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ برائی کے ساتھ اتنی ہی ملتی ہے جتنی برائی ہو، وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو معاف کر دے۔ ان تمام آیات اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کی رحم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر از حد مہربان ہے۔ انسان اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے ترک کر دے تو بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ عمل نہ کرے اس وقت تک اس کی برائی کو نہ لکھو، یہاں تک کہ اس کا ارتکاب کر لے، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھو۔ جب کوئی انسان نیکی کا قصد کر لے، ارادہ کر لے، اور اسے عملی طور پر نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے پوچھتے ہیں، یا رب فلاں بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا ارتکاب کرے گا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے دیکھتے رہو اور اس پر نظر رکھو، وہ یہ برائی کرے تو یہی گناہ اس کی نامہ اعمال میں لکھ دینا، اور اگر اسے ترک کر دے اور عمل نہ کرے تو یہی ارادہ گناہ نیکی لکھ دینا، کیونکہ وہ میرے خوف کی بنا پر اسے ترک کرے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی اسلامی زندگی کو بہتر بنائے تو اسے زندگی بھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، اور ہر گناہ صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے برے خیالات اور ارادے معاف کر دیے ہیں، جب تک کہ ان پر عمل کر کے کلام یا عمل اقدام نہ کرے۔ یہی چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو مخصوص نیکی کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہ کو مٹا ڈالتی ہیں، جیسے کہ وضو کرتے وقت ہر عضو دھونے کے ساتھ ہی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ وضو کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اچھی طرح ہاتھ دھو، تمہارے ہاتھوں کے گناہ معاف، انگلیوں اور ناخن کے نیچے تک کے نکل جائیں گے گناہ، اور جب تم کولی کرو ناک میں پانی ڈالو، چہرہ اور کوہنیوں تک بازو دھو، سر کا مسح اور ٹخنوں تک پاؤں دھو کر فارغ ہو تو تم اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو تو گناہ سے یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ وضو کی فضیلت اور یہ حدیث سن کر ابو امامہ نے عمر بن ابسہ سے کہا، ذرا سوچ کر دھیان سے بتائیے کہ کیا اس قدر ثواب محض اس ایک محفل میں حاصل ہو سکتا ہے؟ تو عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب، میں کوئی تنگ دست بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر جھوٹ باندھوں اور لوگوں سے مفاد اٹھاؤں۔ اللہ کی قسم میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے اسے خوب یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ بہانے سے انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، بلا رہا ہے، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم لوگ ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کی رحمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے۔
ایک دفعہ بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ آگے 3 دفعہ اس کو جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار اپنے بندے سے کرتا ہوں۔